بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان لڑکیوں اور خواتین کی بات کریں گے جنہوں نے اپنی مرضی سے دنیا اختیار کی اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہونا قبول کیا۔ اس فہرست میں دو خواتین کا قصہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ دونوں ایک ہی ہوں اور مختلف سے الگ الگ راویوں سے بیان کیا گیا ہو۔ بہرحال ہم تمام روایات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین، ان خواتین میں سب سے پہلی خاتون کا نام ملتا ہے، اس کا نام ہے کلابیہ۔ یہ دھحاک کی بیٹی کلابیہ تھی جس نے دنیا کو اختیار کیا تھا۔ سنن نسائی میں روایت ہے کہ امام اوزائی کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی تھی۔ انہوں نے کہا، عروہ نے مجھ سے عائشہ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ کلابیہ فاطمہ بن دھحاک بن سفیان جب منقوہ حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی اور اپنی سادہ لوحی اور دوسری ازواج کے سکھا پڑھا دینے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہہ بیٹھی، اعوذ باللہ منکا، میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، تم نے تو بہت بڑی ذات گرامی کی پناہ مانگ لی ہے، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے طلاق دے دی۔ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ یہ کنایا الفاظ ہے جس میں نیت کی دخل ہوتی ہے، لہٰذا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ سنن نسائی۔ کلابی بیوی، ان کا نام فاطمہ بن دھحاک تھا۔ ان کے والد گرامی نے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے یہ لفظ آپ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کیوں کہے۔ بعض روایات میں ہے کہ کسی نے انہیں دھوکہ دیتے ہوئے کہا کہ تو یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اول ملاقات میں کہے گی تو آپ بڑے خوش ہوں گے، اور وہ اس دھوکے میں آ گئیں کیونکہ یہ لفظ تو طلاق طلب کرنے کے لیے ہے، یا ممکن ہے کہ باپ کے کیے ہوئے نکاح پر راضی نہ ہوں، لہٰذا یہ لفظ کہے۔ بہرحال آپ نے طلاق دے دی۔ اس سلسلے میں جس دوسری عورت کا ذکر ملتا ہے اس کا نام ہے اسماء کندیہ۔ بعض روایات میں اس کا نام جویبہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت قتادہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے قرب سے نوازنا چاہا اور اس نے سے فرمایا کہ قریب آ جا، تو اس نے عورت نے انکار کیا اور سرکشی کی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس عورت نے یوں کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پناہ تلاش کرتی ہے اور بہت بڑی پناہ مانگ لی ہے، بلا شبہ حق تعالیٰ نے تجھے پناہ دے دی ہے، تو تو جا اپنے گھر والوں سے مل جا۔ یہ جملہ اس دور میں طلاق کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آزاد فرما دیا۔ ایک اور روایت میں جو حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے وہ یوں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک احاطہ میں پہنچے جس کو شوت کہا جاتا ہے، اور اس باغ و احاطہ میں ٹھہر گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ ہم لوگ بیٹھ گئے، پھر جویبہ یعنی اسماء کندیہ کو بلایا گیا، پھر اس فرمایا، اسے نخلستان میں لے جاؤ۔ اس کے ساتھ ایک جانور تھا جس پر وہ سوار ہوئی آئی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو میرے لیے تیار کرو۔ وہ بدقسمت عورت کہنے لگی، کیا ملکہ اپنے سے کمتر کو اپنا آپ سپرد کر دے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک دراز فرمایا تاکہ اسے خاموش کر دیں۔ پھر وہ کہنے لگی، میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے بڑی پناہ گاہ سے پناہ مانگی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے اسید، اسے 2 جامہ اڑا کر اسے اس کے اہل خانہ میں پہنچا دو۔ مدارج میں ہے کہ اس عورت کا تکبر کرنا اور خود کو ملکہ کہنا اس وجہ سے تھا کہ اس کا باپ نعمان بن ابی الجون اہل کندہ کا سردار و رئیس تھا، اس لیے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اسے بارگاہ رسالت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں لایا گیا تو تمام عورتیں اس پر رش کرنے لگی اور ظاہر میں اس سے شفقت و مہربانی کی باتیں کرنے لگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تم اس کو مہندی لگاؤ اور میں اس کے سر کے بال سنواروں گی۔ چنانچہ اسی اثنا میں جب آپ دونوں اس کے پاس تھیں تو آپ نے اس سے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس خلوت کے لیے تشریف لائیں تو تم یوں کہنا۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لائے اور پردہ اٹھا دیا اور چاہا کہ شرف قرب سے نوازیں تو اس نے کہا اعوذ باللہ منک، یہ سننا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے دور ہو گئے اور فرمایا کہ تو نے بڑی پناہ گاہ سے پناہ مانگی ہے، اٹھ اور اپنے لوگوں میں چلی جا۔ پھر آپ نے حضرت ابو اسید سے فرمایا کہ اسے اس کے قبیلے میں پہنچا دو۔ بعد ازاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ عورتوں نے اس کے ساتھ ایسا مکر کیا تھا اور اسے اس پر برانگیختہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ عورتیں یوسف والیاں ہیں اور بے شک ان کا مکر بڑا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ یہ مکر دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت کی دلیل ہے کہ آپ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دوسرا بھی اس میں شریک ہو۔ یہی غیرت اور رشک بھی ہے کہ آپ اپنے محبوب کی جدائی کسی دوسرے کے لیے گوارا نہیں کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہو جانے کے باوجود انہیں سخت اور سست نہ فرمایا اور نہ جزا و سزا دی اور نہ زجر و توبیخ فرمائی۔ اس کے برعکس آپ نے فقط اتنا ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے مکر و فریب ہوتے ہیں اور ان کا مکر بہت بڑا ہے۔ ناظرین اس سلسلہ میں ایک اور عورت لیلہ بنت خطیم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح فرمایا لیکن پھر اس نے اکالہ یعنی فسخ نکاح کا مطالبہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکالہ کیا۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پشت بر آفتاب تشریف فرما تھے تو لیلہ بنت خطیم آئی اور آپ کی پشت مبارک پر ایک مکہ سے ضرب لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے، یعنی کہ کون ہے جسے بیڑیا کھائے گا؟ وہ عرض کرنے لگی کہ میں ہوں خطیم کی بیٹی، میں اپنے نفس کو آپ پر ہبہ کرتی ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، لیکن جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئی اور یہ خوشخبری سنائی تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ تو نے بہت برا کیا ہے، وہ بہت بیویاں رکھتے ہیں، تو غیرت میں جلتی رہے گی اور باتیں کرے گی، پھر وہ تم پر غضب فرمائیں گے اور اگر انہوں نے تیرے لیے کوئی دعا کر دی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ جاؤ اور جا کر فسخہ نکاح کا مطالبہ کرو۔ چنانچہ اپنی قوم کی باتیں سن کر وہ واپس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فسخ نکاح کا مطالبہ کرنے لگی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور اسے آزاد فرمایا۔ اس کے بعد اس عورت نے دوسرا شوہر کر لیا جس سے اس کو کئی بچے پیدا ہوئے۔ ایک روز کہ جب وہ مدینہ طیبہ کے کسی باغ میں نہا رہی تھی تو اچانک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔